میں نے کہا آج ابا جی خواب میں آئے تھے، مجھے کہہ رہے پتر گاؤں جا رہا ہے، مکہ میں دفن ہے، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے تو ماں باپ بھی نہیں مرتے، کیونکہ وہ بھی حلالی ہیں، وہ ساری زندگی رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے رہے ہیں۔ ادھر مکے میں بڑے بڑے پیروں کو میں نے، مولویوں کو دیکھا انگوٹھے چومنے چھوڑ دیے، میرے والد صاحب چومتے تھے۔ میں نے کہا ابا جی لوگ کیا کہیں گے؟ کہتا گولی مارو لوگوں کو، یہاں آ کے ڈر جاؤ تو پھر پاکستان میں کیوں چومتے ہو؟ عقیدے کا اظہار ہر جگہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ میرے والد کا عقیدہ کتنا اچھا ہے۔ نشان لگا کے سو گئے، کدھر؟ انڈیا کے اندر۔ رحمت للعالمین کو خبر ہو گئی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے، صرف رحمت للعالمین کا معنی مان لو تو سارے جھگڑے ختم۔ کہ بہت بڑے عالم دین اٹک میں گزرے قاضی زید الحسینی دیوبندی، اس نے کتاب لکھی رحمت کائنات، اس میں اس نے ایک حوالہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور داہنی طرف کا حصہ پورا مفلوج ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا اور بتا دیا کہ یہ فالج ہے، اور اس وقت فالج کا علاج جو نہیں تھا، یہ لا علاج مرضی قابل علاج نہیں تھی، تو پریشان ہو گئے اور بڑا صدمہ ہوا کہ میرا ایک جسم کا حصہ ہی مفلوج ہو گیا۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں رات کو سوئے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ یہ بھی بات اگر ہم لکھیں گے تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن یہ اپنے عقیدے اور اپنے مولوی کی شان کے لیے انہوں نے لکھ دیا۔ یہ حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے مولوی کو اتھینٹک کرنے کے لیے اور یہ واقعہ لکھ دیا۔ کہتے ہیں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ حسین احمد ہم تیری تیمارداری کے لیے آئے ہیں، تیری عیادت کے لیے آئے ہیں، اس کا مطلب حضور زندہ ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں تیری تیمارداری کے لیے آئے ہیں، اس کا مطلب حضور دیکھ بھی رہے ہیں، کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں انڈیا ہندوستان۔ اور پھر فرمایا، حضور فرماتے ہیں ہم تیری عیادت کے لیے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور اس کی فریاد بھی سن رہے تھے۔ اور پھر حضور قریب بھی ہیں، فرمایا کہ میرے پاس حضور کھڑے ہیں اور اپنا پیارا سونا ید اللہ والا ہاتھ، ہاں جی، حضور کے ہاتھ مبارک اتنے پیارے تھے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہاں جی، اس کی ایک ہی مثال ہم دے کے چپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے ستایا نا، ہاں جی، تو جنگ کے میدان میں، تو اس وقت حضور رحمت للعالمین، ہاں جی، آپ نے کیا کیا کہ ریت مٹھی میں لے کر کے ایسے پھینکی، تو اللہ کو بڑا پیار آیا اس ادا پر۔ حضور کی ہر ادا پر اللہ کو پیار ہوتا ہے، اس ادا پر بڑا پیار ہے کہ محبوب ادھر سے تلواروں کی بارشیں، نیزوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور ادھر محبوب تو ریت پھینک رہا ہے، ہیں جی۔ پھر بھی حضور کی رحمت للعالمین کی شان دیکھو، ریت مٹھی بار پھینکتے ہیں۔ جب ریت پھینکتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَرَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوبہ یہ تیرے سونے ید اللہ والے ہاتھ کی یہ سونی ادا جو ہے نا، یہ جو تو پھینک رہا ہے، تو نہیں پھینک رہا، میں رب پھینک رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور اپنا سونا میرے اوپر دم کیا، یعنی حسین احمد مدنی کے اوپر دم کیا۔ یہ واقعہ کے ساتھ انہوں نے ڈیٹ بھی لکھی ہے، کہتے ہیں یہ واقعہ 2 مارچ 1952 کا ہے، 2 مارچ 1952 کا ہے، یعنی پاکستان بننے کے بعد کا ہے، ہاں جی، 47 کو پاکستان بنا، 5 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے اوپر دم کیا اور دعا دی اور فرمایا کہ بیٹا ہم تیری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو رحمت للعالمین کا مطلب سمجھ آ گیا،
کہ حضور زندہ بھی ہیں، حضور سن بھی رہے ہیں امتی کی فریاد، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، اور حضور قریب بھی ہیں، پاس کھڑے. ہندوستان میں مولوی دیکھ رہا ہے دیوبندی، پاس کھڑے ہیں، اور پھر قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اس کے مفلوج حصے کو دم فرما کے فرمایا جا، اللہ نے تجھے شفا دے دی. کہتے ہیں جب صبح اٹھے تو بفضل تعالیٰ میرا پورا وہ سائڈ، دینی سائڈ جو تھی، جو فالج زدہ تھی، وہ پوری حرکت کر رہی تھی، صحیح سلامت تھی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر اس طرح مانو حضور کو تو سارے جھگڑے ہی ختم. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ نماز کے بعد اونچا ذکر وہ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. درود و سلام کھڑے ہو کے وہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اذان کے سے پہلے درود و سلام وہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. دعا درود ختم 11ویں ہم کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. 40واں ہم کرتے ہیں. یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں. یہ تو جو ہے نا مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں. اصل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آج جس نبی کا اختیار یہ اپنے مولوی کی سچائی کے لیے بیان کر رہے ہیں اور اس کو عاشق رسول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مانو پھر کہ حضور زندہ بھی ہے، حضور ہر امتی کے قریب بھی ہیں، امتی کی فریاد بھی سنتے ہیں، اور حضور امتی پر کرم بھی فرماتے ہیں. یہ ایک حوالہ ہو گیا. آگے دوسرا حوالہ اسی کتاب میں ہے کہ اس سے شاید پتہ چلے گیا، اور میں نے جو معنی کیے ہیں رحمت للعالمین کے وہ آپ پر عیاں ہو جائیں گے کہ واقعہ جو راحم ہوتا ہے اس کے اندر یہ 5 اوصاف ہونے ضروری ہیں. ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ راحم نہیں کہلا سکتا. راحم وہی ہوگا جس کے اندر یہ پوری 5 صفتیں موجود ہوں. تو حسین احمد مدنی کا مفلوج حصہ تب ہی ٹھیک ہوا کہ حضور پاس بھی تشریف لائے، قریب تھے، اور حضور نے دم بھی فرمایا، اور حضور نے ہاتھ مبارک بھی پھیرا. تو گویا حضور اس چیز پر اللہ کے عطا سے قدرت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں. تو یہ تو حضور کا ید اللہ والا ہاتھ مبارک ہے نا. حضور کے تو بال مبارک، منہ مبارک جو ہیں، یہ بھی صحابہ کے پاس جن کے پاس تھے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ منہ مبارک پانی میں گھول کے کہتے ہیں مریض کو پلا دو، شفا ہو جاتی تھی. یہ تو حضور کی ہاتھ مبارک کی تو بڑی شان ہے. وہ تو اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے. حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے اور محبوب خدا کی عاشقہ ہیں. ساری جو ہے ازواج مطہرات طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں جی، اور مطہر بھی ہیں. تو ہر ایک کی اپنی شان ہے، کسی کی کم ہم نہیں کہتے. لیکن ان کا انداز بھی عاشقانہ تھا نا، کہ ان کے حضور کے عقد میں آنے سے، نکاح میں آنے سے پہلے ان کا جو شور تھا اس کا وصال ہو گیا. جب وصال ہوا تو محبوب خدا خود تشریف لے گا ان کے گھر جی، افسوس کرنے کے لیے. کتنی عظیم ہستیاں وہ تھیں کہ جن کی غمی ہو جائے حضور خود تشریف لے جایا کرتے تھے. سدرہ کی راہی سیاہ لامکان تشریف لاتے تھے جی. تو حضور خود تشریف لے گئے. جب لے گئے نا تو آپ نے ان کو نڈھال دیکھا، پریشان. ظاہر ایک عورت کا شور مر رہا ہے تو اس کے تو سارے خواب مٹی میں مل جاتے ہیں. اس کا وہ تو بیچاری، اس کی تو جو ہے نا ساری امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو بڑی پریشان رو رہی تھی. آپ نے انہیں ایک دعا دی. دعا کیا دی؟ فرمایا ام سلمہ اللہ تجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا کرے. یہ ہمیں بھی تعلیم مل گئی ہے نا کہ کسی کے گھر جاؤ، کسی کا نقصان ہو جائے، اسے کہو، اسے تسلی دو، یار اللہ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سلمہ جو فوت ہوئے ہیں یہ تو بہت اچھے انسان تھے، خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھے، سخی بھی بڑے تھے، مالدار بھی تھے. ذوالہجرتین 2 ہجرتیں اس نے کی ہیں. حبشہ سے بھی ہجرت کی ہے، مکہ سے حبشہ والی ہجرت، اور مکہ سے مدینہ والی ہجرت. 2 ہجرتیں کی ہیں. بڑی شانوں والے ہیں اور ہیں بھی بڑے اچھے، مزاج کے بھی بڑے اچھے ہیں. تو ان سے بہتر نعم البدل. لیکن پھر کہا نہیں، محبوب خدا نے کہہ دیا ہے.
حضور نے کہہ دیا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہا شب تو رات ہو کے رہی۔ کہا حضور تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ زبان مبارک سے اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں، اپنی خواہش سے کبھی بھی نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یقین بھی ہو گیا، ذہن میں جو باتیں آئیں وہ اپنی جگہ تھی، لیکن یقین ہو گیا کہ حضور کی دعا مبارک جو ہے وہ ضرور رنگ لائے گی۔ کہتی ہیں کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوبہ ام سلمہ کو بھی اپنے عقد میں شامل کر لو۔ تو جب حضور کا نکاح کا پیغام لے کے علسی آیا تو کہنے لگی کہ میں نے اس وقت اچھل کر نعرہ لگایا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ واقعہ آپ سچے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ جو ذوالہجرتین بھی ہے، سخی بھی ہے، سونا بھی ہے اور خوش اخلاق بھی ہے، سب کچھ ہے، مالدار بھی ہے، لیکن اس کا بہتر نعم البدل مجھے تو نظر دنیا میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ تو غلام تھا، مجھے اللہ نے نعم البدل آپ کی دعا کے صدقے آپ دے دیے ہیں۔ وہ تو سخی تھا لیکن غلام ہونے کی حیثیت سے، آپ تو سخی آقا ہونے کی حیثیت سے۔ وہ تو سونا تھا لیکن آپ کے صدقے سونا تھا۔ آپ تو وہ سونے ہیں کہ رب پوری کائنات میں رب نے اگر کسی کو ماہ تمام بنایا ہے تو وہ آپ کی ہستی ہے۔ وہ تو ایک سونا تھا، آپ تو شاہ خوبہ ہیں، آپ تو حسینوں کے بادشاہ ہیں۔ تو فرماتی ہے کہ میرے محبوب سچے ہیں لوگوں، محمد رسول اللہ سچے ہیں، انہوں نے جو مجھے دعا دی تھی، دیکھو وہ نعم البدل کی صورت میں اللہ نے مجھے اپنا محبوب عطا کر دیا اور محبوب کے جو ہے عقد میں مجھے شامل فرما لیا۔ اور میں پہلے ام سلمہ تھی، ایک سلمہ کی ماں تھی، اب حضور کے بیڑے میں آ گئی ہوں نکاح کے ساتھ، اب ام سلمہ نہیں رہی بلکہ ام المومنین بن گئی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی قسم کا نفع کا نقصان کا مالک نہیں، اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، آدھی آیت قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، محبوب کہہ دے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہاں پہ یاد رکھنا یہ آیت کریمہ تو میں نے آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑے فتنوں کا دور ہے، اور دوسرے مسالک والے چوٹی کا زور لگا کر قرآن کو تروڑ مروڑ کے پیش کر کے آپ کے دلوں سے محبت رسول نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ان کے بڑوں نے تو پیسے لیے تھے انگریزوں سے، تنخواہیں لیتے تھے اس کام کی، تو آج وہی یہ ان کے بچے ہیں، نمک خوار ہیں ان کے، وہ نمک حلالی بن کے وہی کام کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، بدن سے اس کے روح محمد نکال دو، دے کر فکر تحیرات فرنگی اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ لیکن اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، کیونکہ میری آنکھ میں سرما خاک مدینہ و نجف۔ جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت اور آنکھوں میں حیائے رسول ہے، اور جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے، اس سے میرے مراد یہ نہیں کہ باقی صحابہ نہیں، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، سارے صحابہ عزتوں والے ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ خلافت میں چوتھا نمبر ہے، پہلا نہیں ہے، چوتھا نمبر علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، خلافت میں نمبر چوتھا ہے، لیکن شانیں سب کی بڑی ہیں۔ کسی کو میرے نبی نے بیٹی دے کے نواز دیا اور قسمت کا سکندر بنا دیا، کسی سے میرے نبی نے بیٹی لے کے اپنے نکاح میں رکھ کے اس کا بھی محبت جگا دیا۔ صدیق عمر سے حضور نے بیٹیاں لی، حضرت عائشہ محبوب خدا صدیق کی بیٹی ہے، اور حضور کے نکاح میں آ کے سارے کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت حفصہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاروق اعظم کی شہزادی ہے، اور وہ بھی میرے نبی کے نکاح میں آ کر سارے کائنات کے مومنوں کی ماں ہے۔ پھر ان دو ہستیوں کو حضور نے بیٹیاں لے کے نوازا، اور عثمان ذو نورین کو 2 شہزادیاں دی، اور مولا علی شیر خدا کو اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا، اور دے کر حضور نے ان کو بھی نواز دیا۔ تو اس لیے
किसी का मर्तबा कम न कहो, क्योंकि जिससे लिया है वो सबसे आला है, देने वाला आला है तो जिनको दिया है वो भी आला है। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ ने तो वो असर कर दिखाया है जो आपने मुझे दुआ अता फरमाई थी। पहले मैं उम्मे सलमा थी, सलमा की माँ थी, अब आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ने मुझे आपकी गुलामी नसीब फरमाई, आपकी ज़ौजा मोहतरमा होने की, तो अल्लाह ने मुझे शहादत बख्शी, तो आज मैं फ़कत उम्मे सलमा की माँ नहीं उम्मुल मोमिनीन बन गई हूँ। सारे कायनात क़यामत तक कायनात में आने वाले हर आखिरी मोमिन की मैं माँ हूँ। तो आपके पास एक प्याला था जिससे लकड़ी का, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके हाथ तशरीफ़ ले जाते तो उस प्याले के साथ गुले कुस की पत्तियां लगा के पानी पिया करते थे। हाँ जी, वो प्याला भी कितना खुश नसीब होगा जिससे हुजूर गुले कुस की पत्तियां लगाया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, वो प्याला कितना खुश नसीब होगा। तो फरमाती उनके पास प्याला था, तो जब कोई बंदा बीमार हो जाए, डॉक्टर तबीब ला इलाज कर दें, और तो वो उम्मे सलमा के पास आ जाते थे, आप उस प्याले में थोड़ा सा पानी डाल के हिला के फरमाती है उस मरीज़ को पिला दो, जब पिलाते थे वो ठीक हो जाता था। तो ये तो हुजूर के जो जिसमें मुक़द्दस के साथ लगी हुई चीज़ें हैं उनमें ये कमाल है। तो हुजूर का दस्त मुबारक जो है जिसको अल्लाह ने अपना हाथ कह दिया है वो कितनी शानों वाला होगा। अब दूसरा हवाला है उसी किताब रहमत कायनात का, सफ़ा नंबर 345 है। कहते हैं दारुल उलूम देवबंद के तलबा और असातिज़ा की तादाद बढ़ गई, बिल्डिंग छोटी हो गई, तो दिल में ये तहिया किया कि अब इस दारुल उलूम देवबंद को वसी करना है। तो ये मुफ्ती शाह रफ़ीउद्दीन के उस वक़्त देवबंद के बानी थे, उन्होंने रात को कोई मिस्त्री या जो भी बुलाया और उन्होंने कहा इधर इधर कमरा बनाना है ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। निशान लगाए और सुबह काम कराना था, सो गए, निशान लगा के सो गए। किधर? इंडिया के अंदर। रहमतल लिल आलमीन को खबर हो गई। यही हमारा अकीदा है, सारे झगड़े ख़त्म हो जाए, सिर्फ रहमतल लिल आलमीन का मानी मान लो तो सारे झगड़े ख़त्म। हुजूर रात को तशरीफ़ ले आए, तशरीफ़ ले आए और हुजूर ने छड़ी मुबारक हाथ में पकड़ी हुई थी और उसके साथ निशान लगाए। और शाह रफ़ीउद्दीन को ख्वाब में फरमाया, पुत्र ये जो तूने निशान लगाए ये ठीक नहीं थे, अब मैं निशान लगा के जा रहा हूँ, इन निशानों के ऊपर सुबह उठ के तुमने इस दारुल उलूम के जदीद आगे जो बिल्डिंग बनानी है उसकी तामीर करनी है। आज तक दारुल उलूम देवबंद के तराने में ये बाकायदा शेर पढ़ा जाता था कि ये दारुल उलूम देवबंद जो है इसकी बुनियाद साकी कौसर ने रखी है। और ये वाक़या कब का है? ये वाक़या जो है तकरीबन 1877 का है। कब का है? 1877 का वाक़या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 1300 साल बाद का वाक़या है। तो जो यही इसी मदरसे से पढ़कर इसी मदरसे से अटैच इन्हीं लोगों को उस्ताद मान के कहते हैं नहीं जी हुजूर तुम्हारे के मिट्टी में नाउज़ुबिल्लाह मिल गए। कल परसों एक सोशल मीडिया पे एक भौंक रहा था, मैंने तो उसकी शक्ल देखना भी गुनाह समझी। वो सरेआम कह रहा था, अपने मौलवी कोई था उसके बारे में कहने लगा, मैंने इस मौलवी की तकरीर सुनी, खुतबा सुना तो मुझे तो जो है अताउल्लाह शाह बुखारी नजर आया, लेकिन कहने लगे उसके अकीदे के ये खिलाफ बोला कि इसने खुतबा पढ़ने के बाद कहा कि हुजूर पर दरूद पढ़ने वाले जब पढ़ते हैं तो फरिश्ते हुजूर पर दरूद पहुंचाते हैं, लेकिन अगर कोई दरूद पाक रोज़ा अतर के पास पढ़े हुजूर खुद समात करते हैं। तो कहने लगा ये अकीदा तो बातिल है, हुजूर तो नाउज़ुबिल्लाह मर चुके हैं, जो मर गया वो नहीं सुन सकता। मैंने कहा तेरे मर गए हैं, हमारे नहीं मरे,
ہمارے تو بابا فرید بھی نہیں مرا، داتا علی اجمیری بھی نہیں، میر علی شاہ بھی، بابا دریوی بھی نہیں مرے، یہ بھی زندہ ہے۔ تم زندہ باد، 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 زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول فاقتلوہ۔ ہمارے تو نہیں مرتے، کیونکہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اسی کتاب رحمت کائنات کے اندر قاضی زید الحسینی لکھتا ہے 1350 سال بعد عراق کے اندر جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان کی قبر کھولی گئی دریائے دجلہ کے کٹاؤ کی وجہ سے، تو دونوں کے کفن بھی اسی طرح سلامت ہے، اور ایک کی داڑھی سفید ایک کی کالی ہے۔ 1350 سال گزر گئے اور زمانے کے نشیب و فراز آئے، بدلتے موسم آئے، لیکن داڑھی کے بالوں کی رنگت نہ چینج کر سکے، اس لیے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کی محبت یہ وہ جذبہ ہے، سنا لو کو، ارے جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ مرے تو تیرے اور مر بھی گئے ہیں، نہ مویا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہمارے الحمدللہ زندہ ہیں۔ ابھی ماضی قریب کی بات میں بتاتا ہوں، میرے والد محترم میرے ساتھ عمرے پہ گئے، 2017 کی غالباً 16 کی بات ہے، 2016 کی بات ہے۔ وہاں جا کر احرام کی حالت میں عمرہ کیا، والدہ صاحبہ بھی تھی، بھائی بھی، میں بھی، تو وہاں پہ انہوں نے دعا کی۔ میں نے کہا ابا جی کعبہ شریف سامنے ہے، تو مجھ سے خوش نصیب بھی کوئی ایسا ہوگا، ایک طرف ماں بیٹھی دوسری طرف باپ، سامنے کعبہ، میرے لیے دعا کر لو۔ جی فرماتے ہیں میں نے دعا پتر کر لی ہے اور قبول بھی ہو گئی، اور آنکھوں میں آنسو بھی جاری تھے۔ اب مجھے بولنے کی سکت نہیں رہی کہ میں آنسو کو نہیں دیکھ سکا اپنے والد کی آنکھوں میں۔ یہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھنا اولاد کی خوش قسمتی ہوتی ہے، اور جو ماں باپ کو رلاتے ہیں وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے وہ آنسو نہیں دیکھ سکے، پوچھا نہیں، خاموش ہو گیا۔ جب واپس آئے گھر ہوٹل میں تو ان کو اٹیک ہو گیا اور وہ کومے میں چلے گئے، اور دائی اجل کو لبیک کر کے احرام کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو مجھے اس وقت یہ سمجھ آئی کہ کہتے ہیں پتر میں نے دعا بھی کی ہے، قبول بھی ہو گئی ہے، یعنی دعا یہ کی تھی مولا مجھے یہیں پہ رکھ لے، ہاں جی، اور قبول ہو گئی ہے۔ اب وہ ادھر ہی میں نے ان کا تجہیز و تکفین کر دی، جنازہ مسجد حرم شریف میں ہوا، اور پھر میں اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے قبر میں نے اتارا ان کو، ہاں جی، الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی۔ یہ سعادت ہے، ہر بیٹا حلالی پتر جو ہے اس کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، 2017 کو پھر برسی کرنا چاہتے تھے بھائی بہن بھائی، تو میں نے والدہ کو کہا ہم ادھر برسی نہیں، ہم ادھر جائیں گے۔ تو میں ادھر چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا، پھر اللہ نے کرم فرمایا، کریم آقا نظر عنایت اور نظر کرم فرمائی، وسائل پیدا ہو گئے، چلے گئے۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ کچھ سال گزر گئے، ہاں جی، 2-4 سال گزرے، 2-3 سال گزر گئے۔ تو میں ایک دن گھر میں فجر کی نماز پڑھ کے گیا، تو میں نے بچوں کی ماں سے کہا کہ مجھے جلدی ناشتہ دو، اور میں جلدی آرام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں گھنٹہ ڈیڑھ آرام کر لوں، تو پھر مجھے جگا دینا اور میں گاؤں جاؤں گا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، جلدی ناشتہ دیا، میں کھا کے سو گیا، اور مجھے پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزرے تو میری آنکھ کھل گئی یا جگا دیا گیا۔ تو میں اٹھا ہوں، اٹھ کے جب تیاری کی تو میرے چہرے پہ عجیب سے آثار تھے۔ تو جو فرمانبردار بیوی ہوتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کے چہرے کو پڑھ لیتی ہے، محبت والی جو ہوتی ہے۔ تو مجھے پوچھنے لگے گھر والے کہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہنے لگے کچھ تو بات ہے نا، سونے سے پہلے ٹھیک تھے، ابھی آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا آج ابا جی خواب میں آئے تھے، مجھے کہہ رہے پتر گاؤں جا رہا ہے، مکہ میں دفن ہے، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے تو ماں باپ بھی نہیں مرتے، کیونکہ وہ بھی حلالی ہیں، وہ ساری زندگی رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے رہے ہیں۔
ادھر مکے میں بڑے بڑے پیروں کو میں نے مولویوں کو دیکھا انگوٹھے چومنے چھوڑ دیے. میرے والد صاحب چومتے تھے. میں نے کہا ابا جی لوگ کیا کہیں گے؟ کہتا گولی مارو لوگوں کو, یہاں آ کے ڈر جاؤ تو پھر پاکستان میں کیوں چومتے ہو؟ عقیدے کا اظہار ہر جگہ ایک جیسا ہونا چاہیے. اس دن مجھے پتا چلا کہ میرے والد کا عقیدہ کتنا اچھا ہے. مجھے کہنے لگے پتر خواب میں گاؤں جانا ہے. تو سنو, میرا ایک دوست تھا عبد الخالق نام تھا, فضل خالق کا پتر, نام بتا رہے ہیں. وہ مر گیا ہے پنڈی میں, اس کو گاؤں لایا گیا ہے, اس کا جنازہ بھی ہو چکا ہے. ذرا جانا نا, میری طرف سے فاتحہ بھی پڑھانا. میں یہ بات ہو گئی, میں آئی گئی, بس چلا گیا, گاؤں چلا گیا. جا کر والدہ سے پوچھا, میں نے کہا کیا کیفیت ہے؟ گاؤں کے معاملات سارے پوچھتا, جن کے بیماری ہوتی, فوت کی ہوتی, شادی غمی سارا کر لیتا ایک دفعہ جا کے. تو انہوں نے کہا نہیں پتر روز ٹیلی فون پہ بات ہوتی, کوئی ایسی بات ہوتی میں بتا دیتی. میں چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اماں جی وہ فضل خالق کا جو ہے نا, غلام خان صاحب کا بیٹا فضل خالق جو ابو کا دوست تھا, کہتی ہاں وہ مر گیا, مجھے تو یاد نہیں رہا تجھے بتانے کا, وہ تو فوت ہو گیا, آج تو 3-4 دن ہو گئے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے بھائی سے کام بائک نکالو اور مجھے لے جاؤ, کیونکہ وہ ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا بیچ میں ایک نالا ہے جیسے تمرائی ہے, اور پھر آگے وہ ڈھوک ہے, ڈھوک پر وہ رہتے تھے. میں ادھر گیا تو جو فاتحہ کے لیے بیٹھا تھا ان کا پھوڑی پر ان کی, وہ چونکہ اسی عقیدے کا مالک تھا کہ مار کے مک گئے, ختم ہو گئے, کوئی زندہ شندہ نہیں ہے, زندگی کا تصور ہی نہیں ہے, کیڑے کھا جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہ کیڑے اسے کھائیں جو لوارث ہو, جس کا سائیں ہو نا انہیں ستے ہی خیرانے جدہ سائی مگر ہوئے. کیڑوں کی جرت کیا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کو ٹچ کر سکے, کھا سکے؟ اور کیڑوں حضور کے غلاموں کی تو بڑی شان ہے. اٹھاؤ امام جعفر صادق کی تفسیر, آپ نے لکھا تجریب اعیننا, اس آیت کے تحت لکھا کہ حضرت نوح کی کشتی کو جب سیخ کھا جاتی تھی تو اللہ سے کہا التجا کی, مولا یہ قوم میرا تمسخر اڑاتی ہے, پھٹے جوڑ کے کشتی بناتا ہوں اور یہ رات کو چھوڑ کے جاتا ہوں, صبح آتا ہوں کیڑے کھا جاتے ہیں, اور زیادہ قوم سرکش ہو جاتی ہے اور میرا تمسخر اڑاتی ہے. اللہ نے فرمایا نوح آج یہ کشتی بنانا نا تو کشتی کے پھٹوں کے اوپر میرے نبی کے 4 یاروں کا نام لکھ دینا. کہا مولا تیرا نبی تیرا محبوب کون ہے؟ تھے اس کے 4 یار. فرمایا میرا محبوب نہ ہوتا تو نوح تجھے بھی میں نہ جو ہے نا تجھے بھی میں پیدا نہ کرتا, کچھ بھی نہ پیدا کرتا, رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا. زمین آسمان میں نے اس نبی کی وجہ سے بنائے ہیں, تو ان کا نام محمد رسول اللہ ہے اور ان کے یاروں کے نام صدیق, عمر, عثمان, علی ہے. یہ لکھ دینا. اب تختے جوڑے قوم آ کے ٹھٹھے کرتی ہے ایک دوسرے کو کونیاں, کہتی ہے دیکھو کتنا ضدی ہے, روز کیڑے کھا جاتے ہیں, پھر بھی نہیں باز آتا, پھر بھی نام لکھتا ہے, پھر بھی یہ کشتی بناتا رہتا ہے. ہاں جی, حضرت نوح علیہ السلام اس دن بڑے حشاش تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہوئی تھی. ہاں جی, انہوں نے تختی کے ماتھے پہ لکھ دیا صدیق, عمر, عثمان, علی, لکھ کے چلے گئے گھر. صبح قوم دوڑتی ہوئی آئی, کہنے لگی آج اگر کیڑے کھا گئے ہوں گے تو آج نہیں چھوڑیں گے نوح کو. جب دوڑ کے آئے تو دیکھا کشتی سلامت تھی. امام قصائی رحمت اللہ علیہ نے تنویر الابصار کے اندر لکھا, فرماتے ہیں اس سے آئیڈیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر نوح کی کشتی پر میرے نبی کے 4 یاروں کے نام کندہ ہو جائیں تو کشتی کو کیڑے نہیں کھا سکتے. تو مومنین تم بھی اپنے دل کی تختی پہ میرے نبی کے 4 یاروں کے نام کندہ کر کے بے دھڑک قبر میں چلے جاؤ. ارے قبر کے کیڑوں کی جرت کیا ہے تمہیں کھا لیں. کیڑے تو اسے کھائے نا جڑا سائیں نہ ہوئے, بے خصمہ ہوئے. بے خصمے تو عورت بھی نہیں اچھی ہوتی, ہر ایک کی نظریں پڑتی ہیں. تو یہ تو سارے بے خصمے ہیں کیونکہ مانتے جو کسی کو نہیں. نبی کو بھی مردہ کہہ دیتے ہیں, ولیوں کو بھی مردہ کہہ دیتے ہیں, مانتے جو بے خصمے ہیں. اور ہمارے تو بڑے خصم ہیں الحمدللہ. مدینے والے ہمارے آقا ہیں, ہمارے سرتاج ہیں, ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ کے سارے صحابہ اور ساری اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کی حصہ ہے اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہے. اور اولیاء کرام یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں, یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں. انہی کی وجہ سے برِ صغیر پاک و ہند آج سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر
عشق رسول، محبت رسول اور مذہب کی محبت موجود ہے، عقیدت موجود ہے، صرف بر اعظم ایشیا کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے کہ صرف اولیاء کرام کی محنت کی وجہ سے یہاں دین پہنچا ہے۔ یہ اپنے مولویوں کو تو مانتے ہیں، حضور سے بڑا مانتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید کے اندر لکھا ہے انہوں نے، کہتے ہیں ہمارا مولوی اتنا سونا تھا جو بھی دیکھتا تھا کہتا افاقہ گردیدہ۔ ہم یہ شعر حضور کی شان میں پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں انما انا بشر نہیں جی، وہ تو ہم جیسے تھے، لیکن ملا کے بارے میں کہتا ہے افاقہ گردیدہ، میرے بتاور دیدم بسیار خوبہ دیدم، بڑے سونے لیکن تو چیزیں دیگری، اے مولوی تیرے جو سونا کوئی بھی نہیں۔ حضور کے بارے میں شعر پڑھے تو تکلیف ہو، تیرے ملا کے بارے میں پڑھے تو تجھے بڑا خوش ہو، اور تیرا ملا کروڑا ملا اس مٹی پر قربان جس مٹی پر میرے محبوب کے پیارے گدے نے یا پور نے ایک دفعہ بھی وہ قدم رکھا اس مٹی پر، ہزاروں کروڑوں ملے قربان اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تجھے کیا پتا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں گیا تو میں نے وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہنے لگا استاد جی ہمارے آپس میں گھریلو تعلقات تھے، ہاں جی، لیکن بس وہ صدمے کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکا، معاف کرنا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا مجھے ابا جی نے بتایا۔ پہلے تو چپ ہو گیا، تھوڑی دیر بعد سوچا، آنکھیں نیچے سوچا، یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا استاد جی نے بتایا۔ میں کہا جی وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ میں کہا جی فوت ہو چکے ہیں نا، ختم نہیں ہوئے، موت کا ذائقہ چکھا ہے، ہیں زندہ۔ ہاں جی، آنکھوں میں آنسو، رونا شروع کر دیا اس نے۔ کہا کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میں رات کو سویا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بتایا، گھر والوں نے۔ میں صبح سویا ہوں نماز پڑھ کے تو مجھے کہنے لگے گاؤں جانا ہے، انہیں کیا کس نے بتایا ہے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے اس آقا کی کتنی شان ہوگی۔ گاؤں جانا ہے پتر، تو میرا دوست غلام خان کا بیٹا فضل خالق نام بتایا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی فاتح بھی کرانا۔ یقین جانو وہ شخص جو اس عقیدے کا مالک تھا کہ مرنے کے بعد کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، چیخے مار کے رو پڑا، کہنے لگا میں تو ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کیڑے اسے کھائیں جس کا کوئی سائیں نہ ہو، کیڑے اسے کھائیں جس کا کوئی نہ ہو۔ ہمارے تو جدھر منہ کرو ادھر کوئی نہ کوئی ہے، ہمیں کیڑے نہیں کھا سکتے۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آگے چوتھا حوالہ ہے، اسی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، رحمت کائنات کے اندر بھی کہتے ہیں کہ علامہ بوصیری بہت بڑا نام ہے، آج پوری دنیا میں گونجتا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کو۔ انہوں نے اور بھی بڑے دیوان لکھے ہیں، ہاں جی، اور بڑے بڑے ثناخانے مصطفیٰ گزرے ہیں دنیا میں، حضور کے دور میں بڑے گزرے ہیں، بعد میں بڑے گزرے ہیں، تابعین میں، تبع تابعین میں گزرے ہیں، لیکن بوصیری تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس کی ایک یہ نعت، اور بھی نعتیں اس نے لکھی ہیں، لیکن اس کی یہ ایک نعت پوری دنیا میں مقبول کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ قاضی زیر حسینی دیوبندی نے رحمت کائنات میں بھی لکھا، اور بہت ساری کتب میں، قصیدہ بزدہ شریف کی شرح میں بھی علامہ ہرپوتی نے بھی لکھا۔ کہتے ہیں کہ علامہ بوصیری ایک شاعر تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، لکھتے تھے، تو اسی دوران ان کو فالج کا اٹیک ہوا، نیچے والا دھڑ جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو گیا، بالکل مفلوج، ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بالکل خاموش ہو گئے، چارپائی پہ لیٹ گئے۔ جب لیٹے نا، موت کا انتظار، کیونکہ اس وقت تو یہ اتنے جدید قسم کے علاج بھی نہیں تھے، موت کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار کرتے کرتے دل میں خیال آیا، یار ہو سکتا ہے یہ آخری گھڑیاں ہو، آخری وقت ہو، چلو حضور کی نعت لکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں کہیں بھی ستایا ہوا دکھوں کا ہونا، کوئی کائنات میں جس کو کوئی بھی دل نہ لگاتا ہو، سینے نہ لگاتا ہو، ساروں نے منہ پھیر لیے ہو، تو اپنی توجہ محبوب خدا کی طرف کر لے۔ خدا کی قسم محبوب تجھے سینے سے لگا لیں گے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ حبشہ کی گلیوں میں چلنے والا کالا سیاہ غلام ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے میرے پاس آنے والا، سعد الاسود ہے، کون ہے، نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس کی محبت میں تڑپ کے آیا ہے۔ بوصیری نے نعت لکھنی شروع کر دی، زبان سے
دماغ کے اندر نعت لکھ رہے ہیں، یہ اشاروں کے انداز ہوتے ہیں، قلم میں بعد میں لاتے ہیں، پہلے اس کو دماغ کے اندر لکھتے ہیں، پھر سارا اس کو پڑھتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دماغ میں نے وہ لکھی، لکھ کر میں لیٹے لیٹے لکھ رہا تھا اور آنکھ لگی، سو گیا، جب سو گیا تو قسمت نے انگڑائی لی، قسمت جاگ اٹھی۔ کہاں؟ عراق کے شہر بوسیر کے اندر، رحمت للعالمین مدینہ طیبہ کے اندر۔ ہاں جی، حضور کو پتہ چل گیا کہ اس نے میری نعت بھی لکھی ہے اور یہ مفلوج شدہ بھی ہے، اس حضور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ حضور تشریف لے آئے، فرمایا بوسیری ذرا نعت سنا میری۔ کہا سونا کون سی نعت سناؤں، میں نے تو بڑی نعتیں۔ فرمایا کہ وہ نعت جس نعت کا جو ہے نا تو نے ابھی لکھی ہے، جس کے بارے میں تو نے لکھا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، جس میں تو نے لکھا ہے منزہ عن شریک، اور کائنات والو تم کہتے ہو انما انا بشر مثلکم، بوسیری بارگاہ رسالت میں جو مقبول ہے وہ نعت یہی لکھ رہا ہے، منزہ عن شریک فی محاسنہ۔ سونیا تیرے حسن میں کوئی شریک نہیں ہے، جن کو ملا تیرے حسن کی خیرات ملا، تیرے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے اسے۔ فجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ سونیا اللہ نے ساری کائنات کو تیرے حسن کی خیرات دے کر پھر بھی تیرا حسن جوہر جو ہے وہ منقسم نہیں ہوا، اسی طرح ہے، بلکہ ہر لمحے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں فریاد کرتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ اے ساری کائنات کے اس سے زیادہ عزتوں والے، ساری کائنات کو عزتیں دینے والے، اے ساری کائنات سے افضل والا، جن کے جوڑوں کا صدقہ اللہ نے کائنات کو عزتیں عطا فرمائی ہے، ذرا میری بھی خبر گیری فرماؤ، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ یہ فریاد کی تو فریاد جو امتی کرے حال زار سے ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور تشریف لے آئے، عراق میں تشریف لے آئے۔ ہاں جی، آپ کو کہنے والا تو کہہ سکتا ہے حضور قبر مبارک میں تھے، روح آئی تھی، لیکن روح کے ہاتھ نہیں ہوتے، روح تو نظر بھی نہیں آتی۔ بوسیری کہتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے محبوب میرے پاس کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا بوسیری سناؤ۔ یا رسول اللہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دماغ میں بنمناتا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا سونے مفلوج ہو چکا ہے جسم پورا، میرے کریم آقا نے ایسے ہاتھ مبارک پھیر دیا، سونا ید اللہ والا ہاتھ مبارک پھیر دیا جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں۔ جب پھیرا حضور نے تو فرمایا کہ اب سنا۔ بوسیری نے پڑھنا شروع کر دیا، جب نعت پڑھی تو میرے کریم آقا نے خوش ہو کے چادر عطا فرما دی، چادر عطا فرما دی۔ بوسیری کہتے ہیں صبح میں اٹھا، میں نے دیکھا میرے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے۔ یہ چادر عطا کرنا روح کا کام نہیں ہے۔ حضور مدینہ طیبہ میں بھی ہے، چاہے تو ساری کائنات کو رائی کے دانہ جیسے ہتھیلی میں دیکھ سکتے ہیں، ہر مومن کے سینے میں ہے۔ جتنا عشق و محبت تمہارے سینے میں ہوگا اتنی حضور سے تمہارا قرب ہوگا۔ چادر عطا فرمائی، بوسیری اٹھے بڑے خوش، ظاہر ایک بندہ موت کے منہ سے نکل آئے تو خوشی تو ہوتی ہے، بڑے خوش باہر نکلے، چادر کی ہوئی ہے خوشی سے، محبوب خدا نے دی ہے۔ آگے ایک بزرگ مل گیا، انہوں نے کہا بوسیری وہ نعت سنا۔ کہا کون سی نعت؟ کہا جس نعت کے صدقے یہ چادر ملی ہے، جو رات کو محبوب خدا کو سنائی ہے، اتنی محبت سے لکھی ہے کہ محبوب خدا گنبد خضرا سے تیرے گھر تشریف لائے، وہ سنا۔ کہا تو کدھر تھا؟ کہا ہم بھی تو پاس سن رہے تھے نا، ہم بھی تو سن رہے تھے۔ ہیں جی، بوسیری نے نعت سنا دی۔ اب اس نعت کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ نعت عربی میں نعت کو کہتے ہیں بردہ چادر والی، قصیدہ بردہ چادر والی نعت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی، چادر والی نعت۔ ہیں جی، کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی۔ تو یہ رحمت للعالمین کی شان ہے کہ آپ کا امتی کائنات کے کسی کونے میں کسی وقت بھی تڑپے، رحمت للعالمین اسے دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے۔
خدا ہونے کے نہیں، مصطفیٰ ہونے کے ناطے سے اللہ کی عطا سے باذن اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے قریب بھی ہے باذن اللہ، اس کی آواز بھی سن رہے ہیں، اور اس کے جو ہے حضور زندہ بھی ہے اور اختیار بھی رکھتے ہیں اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی اللہ کی عطا سے کرنا۔